کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، یہ آپ کو میں نے شاید یہاں اس سے پہلے آسنسول آیا تھا تو شاید بتایا تھا، لیکن ابھی اس میں ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے۔ اپنے جھوٹ کو نبھانے کے لیے یہ جماعت کہاں تک جا سکتی ہے، لیکن وہ اس منزل تک میں پہنچوں، ایک تھوڑی سی مجبوری ہے کہ شروعات سے مجھے تھوڑا سا دکھاتے ہوئے چلنا پڑے گا، ورنہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی۔ اور یہ مولوی کون ہے میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، آپ اس مولوی کو خود ہی سمجھتے اور جانتے ہیں، ذرا سنیے اس کو۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، پانچواں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا، اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ ذرا تیور دیکھیے آپ جرجی صاحب کے، کہتا ہے کہ جو اس فرقے نے یعنی اہل سنت و جماعت بریلی مکتب فکر، ان لوگوں نے جو اللہ کی توہین کی ہے، ایسی توہین تو کافروں کی کتابیں آپ پڑھ ڈالو ہندوؤں کی، اس میں بھی نہیں ملیں گی۔ اور کتاب کا نام جناب نے بتایا سیرت غوث پاک، چھپی کہاں سے ہے بولیے؟ بمبئی حاجی علی سے چھپی ہے۔ صفحہ نمبر بھی بتاتے ہیں آپ کے 181 پہ لکھا ہے، کتاب کی قیمت بھی بتاتے ہیں 75 روپے، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے اس کو چھوڑ دیا، کیوں؟ کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ لکھنے والا مصنف کون ہے؟ کوئی بھی کتاب اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی جب تک اس کے مصنف کا پتہ نہ ہو۔ تو مصنف کا نام آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ مصنف ہو تو بتائیں نا، کیونکہ ایسی کوئی ہماری کتاب ہے ہی نہیں جس میں اس طرح کا واقعہ لکھا ہو۔ یہ روایت تو تمہاری امی نے تم کو سنائی ہے، یا تمہارے ابا نے اس کو روایت کی۔ بہرحال ان کے واقعے میں جو خاص بات تھا، بس اتنا یاد رکھیے کہ اللہ کہاں سے گرا بقول ان کے؟ چھٹے آسمان سے۔ اسی جماعت کا ایک مولوی ہے، اس کو ذرا سن لیجئے، حافظ جاوید عثمان رفتانی۔ آپ نے ایک لفظ ذرا زیادہ بہت مشہور ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی کا، معلوم ہے؟ ہاں، دستگیر، دستگیر بہت مشہور ہے، اور لوگ بھی کیا ہیں، بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں۔ تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا، اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے، لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ مکاری دیکھ رہے ہیں آپ، کہتے ہوئے بھی دل رس رہا ہے ان کا، توحید میں خلل نہ آ جائے۔ جھوٹ بولنے میں خلل نہیں آ رہا ایمان میں، جھوٹی تہمتیں باندھنا،
جھوٹی تہمتوں کی بنیاد پہ ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں سنی مسلمانوں کو مشرک و بدعتی قرار دینا، اس پر ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا احساس نہیں ہے۔ فکر کیا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، ہماری واقعہ بتانے میں ڈر لگ رہا ہے، توحید میں خلل نہ آئے۔ ہماری توحید ہے ہی کیا خبیثو؟ یہ توحید ہے تمہاری؟ جھوٹ بولتے ہو تم۔ آپ ذرا سنیے واقعہ کیا سناتا ہے۔ تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے۔ ہاں، سیر باغ میں ٹہلتے ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسلا گتے، عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے گتے۔ ہاں، یاد رکھیے یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے۔ اللہ اور عبد القادر کہاں جا رہے تھے؟ باغ میں۔ جرجی صاحب کہہ رہے تھے آسمان میں، یہ باغ میں لے آئے۔ بھائی کتاب ایک ہے، واقعہ ایک ہے، تو آسمان باغ میں کب تبدیل ہوا؟ ابھی یہاں بھی بات جھوٹ کی انتہا رکی نہیں، یعنی ان کے کمپٹیشن چلتا ہے۔ کیوں؟ ان کے ملاؤں نے تو کہا نا خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ۔ تو جب ان کے نزدیک خدا کا جھوٹ بولنا تحت باری تعالیٰ اس کی قدرت کے تحت ہے، تو ان ملاؤں کو جھوٹ بولنے میں بھی کیا پش و پیش ہے؟ تو دھڑلے سے جھوٹ بولتے، اور ایسا کمپٹیشن ہوتا ہے ان کے مولویوں میں۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، میں تجھ سے بڑا جھوٹا بھی۔ تو اگر قذاب ہے تو میں قذاب ابن قذاب ہوں۔ اچھا تو قذاب ابن قذاب ہے، میں قذاب اعظم ہوں، میں تو تجھ سے بڑا قذاب ہوں۔ اب تیسرے قذاب کو سنو، یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا نام ہے خلیل الرحمان۔ اس کو سنیے۔ ایک کتاب ہے، میں حیران ہوتا ہوں، انڈیا میں چھپی، انڈیا سے ایک کتاب چھپی، پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم، سیرت غوث اعظم۔ وہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ نمبر 81 پر میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے۔ اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کر رہے ہیں، دونوں جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے۔ کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے۔ پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، تو اللہ کو گرنے سے بچا دیا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر۔ مجمع سبحان اللہ کہتا ہے۔ اچھا احمد دیکھو، مجمع سبحان اللہ، آپ تو واقعہ کتاب کا سنا رہے، مجمع کہاں گیا وہاں پر؟ یعنی وہ بھول گیا کہ میں نے ابتدا میں یہ کہا کہ کتاب میں لکھا ہے، اب اس کو بھول کے وہ کیا سمجھا کہ بھائی کسی خطیب کا واقعہ سنا رہا ہوں، میں بیان سنا رہا ہوں، تو مجمع سبحان اللہ کہتا ہے۔ یہ عقیدہ جس بندے کا، جس گروہ کا، جس مسلک کا، جس فرقے کا، جس تنظیم کا ہو، وہ بیت اللہ کا حج کرے، طواف کرے، ساری زندگی خیرات صدقات کرے، نوافل پڑھے، جہاد کرے، شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے، وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ جس بدبخت نے یہ لکھا کہ اللہ آسمان سے گرا، جنت سے گرا، کیلے کے چھلکے سے گرا، باغ میں گرا اور غوث پاک نے پکڑا، وہ کافر ہے۔ مگر یہ توبہ جب آپ ہم پہ لگا رہے ہیں تو کتاب تو دکھا دو۔ کتاب تمہارے پاس ہے نہیں، کبھی کہتے ہیں موبائل میں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کہاں چھپی ہے؟ بمبئی میں۔ اب ذرا رکی ہے، کتاب بمبئی سے بھی بھاگی ہے بھی،
कूदी है साहब। अब जरा सुनिए किताब कहाँ चली गई। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है, मिल रही है बरेली के अंदर। बॉम्बे से छलांग लगा के बरेली शरीफ पहुंच गई, हमको कहीं नहीं मिली। 12 साल का अरसा हो गया, ढूंढ ढूंढ के थक गए, एक अदद उसका कॉपी नहीं मिली हमको। मिल रही है बम्बई के अंदर। फिर यही जर्जील भूल गया कि सीरत गौस कहाँ मिल रही थी। पहले मिल रही थी हाजी अली की दरगाह पर, फिर मिल रही थी कहाँ पर, बरेली में। अब तीसरी बार क्या कहता है, पाकिस्तान से लाया हूँ किताब। मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौस पाकिस्तान से छपी है। अरे लोगों ने इसको स्टेजों पे जाकर रोका, पकड़ा। ऐसे कई वीडियोस आए सामने, अगर वो सारे वीडियोस दिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। बम्बई का वीडियोस मौजूद है मेरे पास, जहाँ स्टेज पर सुन्नी नौजवानों ने चढ़कर इससे पूछा किताब दिखाओ, और ये वहां से बहाना करके भागा। भदोई करके इलाका यूपी का, वहां इसको लोगों ने पकड़ा, उसका वीडियो है। कानपुर में इसको पकड़ा गया, वहां का वीडियो है। कई जगह के वीडियोस आए, कई जगह इसके जलसे कैंसल हुए, लेकिन तौबा की तौफीक इस फरके से अल्लाह ताला ने सल फरमाई। ना इन्होंने तौबा करना गवारा किया कि भाई हमसे गलती हो गई, झूठ बोल दिया था, हमने तोहमत बांध दी थी, और ना वो किताब दिखाया। दूसरे साहब जो है खलीलुर रहमान, वो तो पाकिस्तान में रहते हैं। अब वो इसी में मतलब उनकी आफियत इसी में है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तीसरा जो था जावेद रब्बानी, ये चिन्नई का रहने वाला, जिसने बाग में अल्लाह को गिराया माज़अल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। तो मेरा जलसा चेन्नई में हुआ, ये 2 महीना पहले की बात है। बस ये अभी यहाँ से एक नई कहानी की इब्तिदा। तो इत्तेफाक की बात कि जहाँ इसका ऑफिस है, जहाँ इसका सेंटर है, उस सेंटर से बिल्कुल बस बामुश्किल 150-200 कदम दूरी पर मेरा जलसा। यूँ समझ लीजिए कि जहाँ जलसा हो रहा है वहाँ से अगर निगाह उठाओ तो उसका सेंटर है। और वहाँ प्रोग्राम होने से पहले मैंने बाकायदा इसको पैगाम पहुँचाया, इसके सेक्रेटरी और मुरीदों के जरिए, इसके चाहने वालों के जरिए, कि भाई हम चेन्नई आ रहे हैं, वक्त है हमारे पास, पूरा दिन है हमारे पास, और दूसरे दिन भी मेरी फ्लाइट जो है वो दोपहर की, 1.5 दिन है हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वक्त लगेगा। हम एक कैमरा लेकर आपके सेंटर पर आएंगे, साथ में सिर्फ हमारे एक साथ होगा, एक शख्स होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। आप अपने 1-2 लोगों के साथ रहिए, किताब दिखा दीजिए हमको, हम वीडियो बना लेंगे, अपनी कौम को दिखा देंगे, हाँ भाई आपने किताब दिखाई है, वाकई हमारे किसी मौलवी की लिखी हुई। और अगर ऐसी किताब है नहीं, हमारे किसी आलिम ने लिखा नहीं, ये तोहमत है, फिर आप तौबा कीजिए, इकरार कीजिए कि हमने झूठ बोला। इतना सिंपल सा दावा, इतना सिंपल सा मुतालबा। ये बदबख्त न मिला, न मिलने किसी ने बात किया। बहरहाल मैंने वहाँ तकरीर की, रद्द किया। रद्द करके जब मैं लौटा, उसके कुछ अरसे के बाद, 2-3 दिन के बाद, इसने एक वीडियो बनाया। ये वो जमात है जो 10 बाय 10 के दड़बों में भोंकते हैं सिर्फ। तो ये पीछे अपने कमरों में बहुत चीखते, अपने मजमों में बहुत बोलते, सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। जब मैं लौट आया तो इसने वीडियो बनाया। अब जरा वीडियो देखिए, उसने सफाई दी और उसने दावा किया कि साहब हमारे पास सबूत है। सबूत क्या है जरा सुनिए, हंसोगे आप इसमें, देखिए। दस्तगीर सुनी ने? सुनी नहीं सुनी? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल कादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। तो इनके पास मशहूर एक वाक़िया है। हाँ, कैसा वाक़िया है देखो, कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले गए थे, टहलने के वास्ते बाग में। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा। कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं, कहीं ना पकड़ ले। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। अभी भी वही नौटंकी है, कहने पे दिमाग थर्राता है, किताब दिखाने पे नहीं थर्राता। सामने बैठने की हिम्मत नहीं होती, कहने पे बड़ा दिमाग थर्राता है इनका। सुनिए अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते, इन्हों पकड़ लिए करते, वहां से उन्होंने दस्तगीर कहलाए। अल्लाह बोलेगा तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार हैं। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वावैला मचा दिया मेरे खिलाफ कि देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है, ये कहीं सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है।
اور مجھے کال پہ کال آئے, گالیوں پہ گالیاں ہونے لگی. کہاں لکھا ہوا ہے, کون سی کتاب ہے؟ گویا کہ یہ لوگ کتاب کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں, کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا کہ میرے بھائی لکھا ہوا تو چھوڑو اور کہا ہوا تو چھوڑو, تم خود بتاؤ دستگیر کا اگر یہ مطلب نہیں ہے تو تمہارے پاس کیا مطلب ہے؟ پھر ان کا لقب کیوں دستگیر پڑا؟ جب یہ تشریح صحیح نہیں ہے تو تم ہی کر دو نا. کون سی تشریح ہے تمہارے لیے؟ پھر عبد القادر جیلانی کے نام پہ دستگیر پڑا کیوں؟ بتاؤ تم خود. تب ہاں وہ سب نہیں چاہیے, آپ نے کہا نا کہ دلیل آپ پیش کرو. ابھی میرے پاس موبائل میں بھی رہے گا. ان لوگوں نے آج تک مجھ پر کیا کیا ہے, تانا دیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کہا, آپ نے جھوٹ کہا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسا اس حیثیت سے مجھے تقویت دی اور سپورٹ کیا. توحید کی یہی عظمت ہے, ہمیشہ یاد رکھیے کہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے اور اس کو یہ لوگ مانتے بھی ہیں, لیکن مکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے, حالانکہ اندر کا عقیدہ پورا کا پورا یہی عقیدہ ہے ان بدبختوں کا. ابھی دیکھیے میں آپ کو اس کی اسکرین شاٹ بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے. میں نے آج تک اس سے پہلے نہیں بتائی تھی, آج بتا دیتا ہوں. یہ واقعہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے. تو ان بدبختوں نے کرنا کیا تھا؟ لوگوں کو گمراہ کرنا تھا اور لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھو ہم دراصل یہ سب نہیں کہتے, ہمارے اوپر الزام تراشیاں ہوتی ہیں. حالانکہ الزام تراشیاں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. دیکھیے اس کے اندر پورا اسکرین شاٹ موجود ہے. دیکھیے کہ یہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو دروس حرم صفحہ نمبر 229 پہ یہ واقعہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں اکٹھے سیر کر رہے تھے کہ نیچے سے کیلے کا چھلکا پڑا, موز کا چھلکا پڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا اور قدم پھسل گیا اور حضرت پیران پیر نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا. تو اللہ نے فرمایا کہ جا آج سے تو دستگیر ہے. یہ میں نے لکھا ہے, نہ میرے ہاتھ کی ریٹنگ ہے, باقاعدہ طور پر گوگل میں موجود ہے. گوگل میں دروس حرم پیج نمبر 229. کون سی کتاب میں لکھا ہے دروس حرام؟ صفحے بدل گئے, کتاب بھی بدل گئی. ابھی تو کتاب کا پوسٹ مارٹم ابھی ہوں گا, لیکن کچھ باتوں پہ تبصرہ سن لیجیے. لکھا کتاب میں اور دکھا رہا ہے گوگل. علم الیتیم دیکھو کتنا ہے وہ. گوگل کو کیا بول رہا ہے وہ؟ گوگل کے پڑھے لکھے نوجوان بھی ہنسے کہ تجھے گوگل بولنا نہیں آتا. گوگل, اب ظاہر ہے گوگل میں لکھا ہوا, کتاب تو ہے ہی نہیں, تب گوگل میں لے آئے. تو مجھے بتائیے گوگل کی دلیل چل جائے گی؟ آپ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہو نا ہم پہ, تو شرک کے لیے تو دلیل قطعی چاہیے کہ گوگل کی دلیل لاؤں گے. اب میں بھی اٹھاتا ہوں بھائی, یہ بھی میرے پاس ایک کتاب ہے گوگل میں. یہ ایسے اب باتیں ہوں گی. اب یہ ان کی عقلیں دیکھو. یہ گوگل میں کتاب کا نام ہے صاحب سیرت جرجیس. اس میں لکھا ہے کہ جرجیس کی والدہ سے کسی نے زنا کیا, اسی سے جرجیس پیدا ہوا. صفحہ نمبر 181 گوگل میں. مان لو گیا, ہو گیا, ثبوت ہو گیا. یہ ایک اور کتاب ہے بھائی گوگل میں, سیرت وہابیہ صفحہ نمبر 181. اس میں لکھا ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کوٹھے پہ جایا کرتے تھے, طوائفوں سے ان کے ناجائز تعلق کے. صفحہ 181 ہے, گوگل میں لکھا ہے بھائی. مصنف کے آتے پتے نہیں, ابھی بھی مصنف کا نام نہیں ہے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں, ان کا پالا بریلیوں سے پڑا ہے, بال کی کھال نوچ لیتے ہم. اس کی ساری بکواسات پہ تو تبصرے کا میرا وقت نہیں ہے کہ اس نے 10 بکواسات کی ہے ٹوٹل. ایک ایک بات پہ میں تبصرہ کروں گا, بڑا لمبا ہو جائے گا. جو کتاب اس نے دکھائی بیٹا تیرے پاس گوگل میں, میرے پاس اوریجنل ہے. اور وہ کتاب کون سی ہے جس کا صفحہ دکھا رہا ہے؟ صفحہ دیکھ لو, ذہن میں رکھو. یہ ہے وہ اوریجنل کتاب جس کا صفحہ دکھا رہا ہے گوگل سے. اور اب کتاب کون سی ہے آپ دیکھ کر ان پر لعنت بھیجو کہ کتنا ذلیل فرقہ ہے کہ اپنے جھوٹ کو نبھانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے. یہ ہے آپ کے سامنے کتاب. کتاب کا نام ہے بریلویت کی خانہ تلاشی.
کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہمارے اہل سنت کے عالم کی لکھی ہوئی نہیں، یہ دیوبندی بریلوی نے لکھا ہے۔ اور کہاں سے چھپی ہے پڑھ سکتے ہیں آپ، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند یوپی، لکھنے والے مولوی کا نام محمد محمود کیرانوی ندوی۔ یہ ندوی کی نسبت بتا رہی ہے کہاں کی خاک ہے، یہ کہاں کی پیداوار ہے، کیرانہ کا رہنے والا، ندوہ سے پڑھا، ندوۃ العلماء جو وہابیوں کا لکھنؤ کا سب سے بڑا ان کا وہابیوں کا ادارہ، وہاں سے فارغ۔ چھپی کہاں سے ہے؟ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے۔ اور یہ بدبخت نے دیوبندی نے ہمارے خلاف لکھا، تو جیسے تم نے جھوٹ گڑا ویسے اس نے جھوٹ گڑا، دونوں حمام میں ننگے ہو تم۔ اور یہ لا رہا ہے گوگل میں، یہ دلیل ہے۔ اب آئیے دیکھیں صفحہ نمبر اس کا 206 ہے اس کتاب کا، اور اس کے اندر دیکھیں اس نے 20 سے عبارت پڑھی ہے اس واقعے کی۔ اگر یہ اوپر سے عبارت پڑھتا تو ہر سمجھدار سمجھ لیتا کہ لکھنے والا کوئی بریلوی نہیں ہے۔ دیکھو کہاں سے لکھ رہا ہے، قاری نے محترم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بریلوی حضرات دستگیر کے لقب سے بھی یاد فرماتے ہیں۔ آج ہم آپ کو پیر دستگیر ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بریلیوں کی زبانی سنوائیں گے۔ یہ جو مجھے بتا رہے ہیں نا کہ لکھنے والا کون ہے، دیوبندی ہمارا مخالف ہے، کیا بریلوی خود لکھیں گے؟ ہم بریلوی کی زبانی سنوائیں گے، بغور سنیے۔ اب اس نے واقعہ لکھا، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں اکٹھے سیر کر رہے تھے کہ نیچے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا، قدم پھسل گیا، حضرت پیران پیر نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا، تو اللہ نے فرمایا جا آج سے تم دستگیر ہو۔ احمد رضا کہتا ہے کہ بریلوی کی زبان ہوگی، کہ پوری کتاب ہمارے رد میں لکھی گئی ہے، پوری کتاب میں ہم پہ تہمت اور جھوٹ کی بھرمار ہے۔ دیوبندی کی اپنے ناجائز دوسرے بھائی کی تو نے کتاب کو اٹھا کے لایا اور ہم کو گوگل بتاتا ہے۔ احمد رضا کہتا ہے ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے، قار عالم کا مدبر بھی ہے، غوث اعظم دستگیر۔ اب پھر بریکٹ میں اس نے بھی گمنام کتاب کا حوالہ، جس کا مصنف کا پتہ نہیں ہے، جس کا کہاں سے طباعت ہوئی اس کا پتہ نہیں، اور نام بھی غلط لکھا ہے، وہ دروس حرم پڑھ رہا ہے، حالانکہ لکھا ہے دورس حرم۔ وہاں گایا ہے اس نے، اب وہ خیر دروس حرم ہی ہوگا، نام بھی کیا لکھا ہے وہاں پر دیکھیں نا، پڑھ رہے ہیں نا دورس حرم۔ پھر آگے دیکھیں مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتا ہے، قارئین خیر جو کچھ ہوا ہوا، اتنا تو ہوا کہ شیخ عبد القادر نے اللہ تعالیٰ کی جان بچا لی، ورنہ مہینوں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہاسپٹل میں بھرتی رہنا پڑتا اور ہڈی پسلی ٹوٹ کر برابر ہو جاتی۔ استغفر اللہ۔ یہ آگے پیچھے کے سارے جملے بتا رہے ہیں کہ لکھنے والا ہمارا مخالف ہے، ہماری جماعت کا کوئی عالم نہیں کہ جو یہ واقعہ لکھ رہا اور بیان کر رہا ہو۔ لیکن اندازہ لگائیے کتنے بے شرم، بے حیا، بے غیرت لوگ ہیں کہ کتاب کا صفحہ پورا دکھانے کے باوجود بھی اپنے مطلب کا بیچ کا ٹکڑا پڑھ رہا ہے، اور وہابی کو کتاب کو سننے کی کتاب بتا کے ہم پہ منسوخ کر رہا ہے۔ میں 7 اب جھوٹ ان کے آپ کو بتاتا ہوں، اور اسی پر میں اختتام کروں گا کہ ابھی آپ نے سنا کہ کتاب کہاں سے چھپی، کیسے چھپی، 7 اس پورے بیانات کی کل نچوڑ یہ آپ کے سامنے میں اس ویڈیو کے ذریعے رکھا۔ پہلا جھوٹ جردیس کا سنا، ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب۔ دوسرا جھوٹ سنیے، ہائے سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، لکھا ہوا ہے میرے مریدوں، بریلی میں مل رہا میں پاکستان گیا، پاکستان سے کتاب لے گیا، سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، وہ پاکستان سے چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ پہلے انڈیا کر رہا تھا، بعد میں کہا کیا کہتا ہے، یہ کہاں سے چھپی ہوئی ہے، پاکستان سے چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ پاکستان والا کیا کہتا ہے، انڈیا سے ایک کتاب چھپی، پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم۔ یعنی سیٹنگ دیکھو ان مکاروں کی کہ پاکستان میں بیٹھ کے بولتا ہے انڈیا سے چھپی، کہ پاکستان والے پکڑے کتاب دکھا، وہ تو انڈیا میں چھپی، گوگل میں ہے،
इंडिया में आप चर्चिस को पकड़ ले, भाई किताब दिखाओ, वो तो पाकिस्तान में छपी, दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कोई किताब इस तरह की हमारे अहले सुन्नत की मौजूद नहीं है। अब पांचवा झूठ इसका सुन। बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है, गूगल में। अरे भाई छपी हुई किताब है तो वो दिखाना, गूगल क्यों दिखा रहा है? कह रहे हो किताब छपी हुई है, थोक के भाव मिलती है, जो किताब थोक के भाव मिल रही है आपको 75 रुपए में मिल रही है, तो एक भी दिखाने के लिए एक नहीं है, एक किताब नहीं है दिखाने के लिए यार, हैरान हो जाओ आप। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है, मेरे मुरीदों अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। ये दूसरा वाक्य सुनाया, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, उसमें लिखा है गौस पाक कह रहे हैं मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले चला जाना, बेधड़क चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएंगी। ये भी झूठा वाक्य। अब सातवां झूठ सुनिए, वाक्य वही है, नाम भी बदल जाएंगी, शख्सियत बदल जाएगी। इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदों अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। अब वो वाक्य गौसे आजम का हो की बजाय किसका बन गया? वो ख्वाजा गरीब नवाज का, सीरत ख्वाजा में पढ़ी। तो ये पूरी झूठों की जमात है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इनकी नमाजों को मत देखो। हमारे उलमा ये नहीं कहते माज़अल्लाह कि आप नमाज मत, हमारे उलमा भी इसी पे जोर देते हैं कि नमाज पढ़िए, मगर नमाज सुन्नी बनकर पढ़िए। नमाज पढ़ने के लिए वहां भी बनना जरूरी है। एक अजीब चलन चला है, अहले बैत की मोहब्बत के लिए शिया होना जरूरी है, नमाजी बनने के लिए क्या वहाबी होना जरूरी है? साहबा की मोहब्बत के लिए क्या खारजी होना जरूरी है, नासबी होना जरूरी है? नहीं, अहले सुन्नत वो है कि जो सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, उलमा से भी मोहब्बत करते हैं, औलिया से भी मोहब्बत करते हैं, वो इबादत और नमाजी से भी मोहब्बत करते हैं। हर चीज को अपने साथ रखिए, मगर कब? सुन्नी बनकर रखिए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।